اب آپ کو لے کر چلتے ہیں امریکہ کی طرف، اور امریکہ کا ایک پلان سامنے آیا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک پلان سامنے آیا ہے، اور وہ ہے پلان گولڈن ڈوم کا۔ ہم سنتے ہیں کہ جی اسرائیل جو ہے اس نے ایک اپنے حصار کا اپنا جو ہے حفاظت کے لیے ایک حصار بنایا ہوا ہے، اور یہ جو ڈوم ہے، جو اسرائیل کا ڈوم ہے، وہ ان کو بچاتا ہے میزائلوں سے۔ اب یہ جو امریکہ ہے، امریکہ کا بھی کچھ ایسا ہی پلان ہے، اور امریکہ کہتا ہے کہ جی ہم ایک گولڈن ڈوم بنائیں گے، اور جدید جو میزائل ہیں اگر ہم پر فائر کیے گئے اور اگر کوئی دیگر فضائی خطرات ہوں گے تو ہم بچت کریں گے اپنی، اور اپنے لوگوں کو بچائیں گے، اور اپنے جو اہم مقامات ہیں ان کو بچائیں گے، اور کوئی بھی خطرہ جو ہے امریکہ کی طرف اگر آیا تو ہمارا جو گولڈن ڈوم میزائل ڈیفنس سسٹم ہے وہ ہمیں بچا لے گا۔ اب اس ڈیزائن کی منظوری دے دی گئی ہے، اور 175 ارب ڈالرز کی لاگت سے یہ دفاعی نظام بنایا جائے گا، اور کہتے ہیں کہ جی یہ خلا سے داغے گئے میزائل بھی روک سکے گا۔ اب یہ معاملہ ہے کیا، اس کو ذرا سمجھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ سینئر اینالسٹ موجود ہیں، اسفر امام امریکہ سے ہیں۔ السلام علیکم اسفر صاحب۔ جی وعلیکم السلام سر، یہ جو آئرن ڈوم ہے اسرائیل کا، اس کی طرح کا یہ گولڈن ڈوم امریکہ بنا رہا ہے، امریکہ کو کیا ضرورت پیش آئی ہے؟ خطرہ کس سے ہے امریکہ کو؟ خطرہ تو بظاہر یہی بتایا گیا ہے کہ امریکہ کو چین اور روس سے خطرات ہو سکتے ہیں۔ اگر ان کی طرف سے کوئی میزائل حملہ ہوا تو اس کی روک تھام کے لیے کیا نظام ہونا چاہیے، وہ انہوں نے اس سلسلے میں یہ 175 ارب ڈالر کا منصوبہ پیش کیا ہے، اور اس پہ کام میں تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ بتا دوں۔ دیکھیں، یہ امریکی محکمہ دفاع کے ماتحت امریکی فورسز کا چھٹی برانچ ہے سمجھ لیں۔ یہ اسپیس آرمی کہلاتی، اسپیس فورسز، جس کا قیام دسمبر 2019 یعنی اب سے صرف 5 سال پہلے قائم کیا گیا تھا، اور اس کا بنیادی طور پر مقصد یہ تھا کہ اسپیس میں امریکی بالادستی کو قائم کیا جائے، اور اس سلسلے میں بہت طویل عرصے سے کام ہو رہا ہے۔ ان کے پاس یہ صلاحیت حاصل ہو چکی ہے کہ دنیا بھر میں جو کمیونیکیشن سسٹم ہے وہ کسی وقت بھی اس کو جیم کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ جو میزائل سسٹم ہی نہیں، ایک تو اس ڈویژن میں ہے، یہ جو برانچ ہے، یہ اس میں اسپیس کے اندر جتنی بھی جو بھی چیزیں ہیں اس پر مستقل نگرانی رکھتی ہیں، اور نہ صرف اس کو نگرانی کر رکھتی ہیں بلکہ اس کو میزائل سے تباہ کرنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہیں۔ اب یہ سلسلہ جو شروع کیا گیا ہے وہ یہ جو پروگرام ہے، اس پروگرام کے تحت دنیا بھر میں کہیں بھی کوئی میزائل، اگر خطرناک میزائل ہوگا جو پرواز کر کے امریکہ پر حملہ کر سکتا ہوگا، اس کو پرواز شروع کرنے سے پہلے ہی ناکارہ بنا دینے کے لیے یہ منصوبہ شروع کیا گیا ہے۔ 175 ارب ڈالر کا منصوبہ ہے، اور اس میں بظاہر یہی کہا گیا ہے کہ روس اور چین کی طرف سے کبھی اگر حملہ ہوا تو اس سے روک تھام کی جا سکے گی، اس کے لیے ڈیفنس کے لیے بنایا جائے۔ لیکن سب جانتے ہیں کہ روس اور چین کی طرف سے امریکہ پر حملے کے بہت کم امکانات ہیں، کوئی امکانات نہیں ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ ساری جو فوجی تحقیقات ہوتی ہیں، جو فوجی جو ایجادات ہوتی ہیں، یہ دراصل بعد میں یہ کمرشل پہلو بھی رکھتی ہے۔ 175 ارب ڈالر خرچ کر کے یہ جو منصوبہ بنائیں گے، پھر آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے تیسری دنیا کے ممالک، چھوٹے چھوٹے ممالک، وہ سب چاہیں گے بالکل اربوں ڈالرز میں خریدیں گے، اور اس سے 10 گنا زیادہ یہ واپس کما لیں گے۔ تو یہ بنیادی مقصد ڈیفنس کے نام پہ جو شروع کی گئی تحقیق کا ایک تجارت بھی مقصد ہوتا ہے، اور پھر یہ اسلحہ بکے گا، اور بہت سارے ممالک اس کو خریدنے کی کوشش کریں گے، اور یہ ایسا سودا نہیں ہے جس میں امریکہ کوئی بہت بڑے پیمانے پہ سرمایہ کر کے گھاٹے کا سودا کرتا ہے۔ اب یہ جو ٹرمپ نے کہا تھا کہ خلا سے بھی داغے گئے میزائل جو ہے اس کو روکا جا سکے گا، تو یہ بات کیا اس نے یہ مطلب میٹافوریکل کہی تھی، کوئی ایگزامپل دی تھی اس نے، یا واقعی مطلب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ آنے والے وقتوں میں خلا سے بھی میزائل داغے جا سکیں گے؟ مستقبل میں جنگ جو ہے وہ تو اب تو خلا میں ہوگی۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ ابھی چند گھنٹوں کی جو لڑائی تھی پاکستان اور امریکہ کے، پاکستان اور بھارت کے درمیان، کسی بھی ملک نے ایک دوسرے کے بارڈر کراس نہیں کیے، اپنے جو خلا میں، اپنے فضا میں رہتے ہوئے ایک دوسرے پہ میزائل داغے ہیں۔ تو یہ تو اب اس سے ذرا ایڈوانس قسم کا منصوبہ ہے، اور جہاں جہاں پہ میزائل نقل و حرکت شروع ہوگی، اس میں اس کی تیاری شروع ہو رہی ہوگی، یہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے اس کے اوپر نگرانی رکھیں گے۔ اسے خلا میں تباہ کرنے کے بجائے اسے چلنے سے پہلے ہی ناکارہ کر دیں گے، اسے چلنے سے پہلے ہی ناکارہ بنا دیں گے۔ یہ اس کا منصوبہ ہے، اور یقیناً اس سلسلے میں بہت ایڈوانس کام جو ہے وہ چائنا اور رشیا بھی کر چکا ہے۔ یہ آپ یہ رہے کہ خلا میں مختلف سیاروں کو میزائل مار کر تباہ کرنے کا ایک امریکہ بھی تجربہ کر چکا ہے، اور رشیا نے بھی تجربہ کیا ہے اس کا۔ تو یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے،
اور اس پہ مزید کام ہوگا، لیکن اس کی ایک پبلسٹی اس طرح کی ہوتی ہے کہ بہت سارے ممالک اس سسٹم کو خریدنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں اور پھر امریکہ اپنا پیسہ نکالتا ہے۔ تھوڑا سا ایسا کرتے ہیں، کمپیریزن کر لیتے ہیں. پینٹاگون والے جو ہیں وہ تو کافی عرصے سے یہ خبردار کرتے آئے ہیں کہ جو امریکہ کا جو موجودہ دفاعی نظام ہے وہ چین اور روس کے جدید میزائلوں سے مطابقت نہیں رکھتا ہے. تو ٹیکنالوجی کا اگر ہم تقابلی جائزہ لیں تو کیسے آپ سمجھائیں گے دونوں جو تینوں ممالک کی ٹیکنالوجی کا جو کمپیریزن ہے؟ ہاں جی بالکل، دیکھیں روس سے کہیں زیادہ چین نے اس سلسلے میں پیش رفت کی ہے اور نئی ایجادات کر رہے ہیں. چین کا تو طریقہ کار یہ ہے کہ وہ ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس یہاں امریکہ بھیجتا ہے. وہ یہاں سے جو ریسرچ ہو رہے ہوتے ہیں مختلف یونیورسٹیز میں، مختلف اداروں میں، وہ وہاں سے بیٹھ کے ریسرچ کرتے ہیں اور پھر اطلاعات یہ ہیں اور امریکی حکومت کے الزامات بھی ہیں کہ یہ ٹیکنالوجی چوری ہوتی ہے، چائنا جاتی ہے اور چائنا سے پھر اس میں استعمال بھی لاتی. تو چائنا تو بہت منظم طریقے سے اپنے منصوبوں پہ کام کر رہا ہے، خود وہاں پہ بھی ریسرچ بیس انہوں نے قائم کی ہے. گرچہ آج کی تاریخ تک دنیا میں سب سے بڑا جو ریسرچ بیس ہے سائنس اور ٹیکنالوجی یا کسی بھی شعبے میں وہ امریکہ میں ہی ہے اور امریکہ اسی وجہ سے سپر پاور ہے. لیکن اب اس فیلڈ کے اندر چائنا اور اس کے بعد رشیا بھی کام کر رہا ہے، لیکن چائنا سب سے زیادہ نمایاں ہے اور اس کی ٹیکنالوجی ابھی پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کے دوران یہ بھی سامنے بھی آئی ہے اور یہ اس سے زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجیز ابھی انہوں نے اور رکھی ہوئی ہیں جو سامنے لے کے نہیں بھی آئے. تو شاید اسی لیے امریکہ نے بھی اسپیس ٹیکنالوجی کے اندر اپنی پیش رفت کو، اپنے تحقیقات ریسرچ کو آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ اس کے بغیر جو دنیا میں ایک سپر پاور کا جو کنسپٹ ہے وہ کافی دھندلانا لگ گیا. صحیح. اچھا آپ ذرا کینیڈا کی طرف چلتے ہیں. کینیڈا اور امریکہ کے درمیان ہمیں تھوڑی سی خلش تو نظر آ رہی ہے، لیکن کینیڈا نے بھی اس دفاعی نظام کے لیے دلچسپی ظاہر کی ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ نہیں، کینیڈا امریکہ کے درمیان کوئی خلش والی بات نہیں ہے. صدر ٹرمپ نے جس طرح کے بیانات دیے اور کچھ پالیسیز اختیار کی، خصوصی طور پہ جو ٹیرف کے معاملات تھے. آپ کو پتہ ہے یہاں پہ کینیڈا اور میکسیکو کی سرحدیں امریکہ کے ساتھ ملتی ہیں، تو ان کو ٹیرف میں بہت زیادہ رعایت تھی، آزادانہ تجارت ہوتی تھی. تو جب ٹرمپ نے ٹیرف عائد کرنے کی جب بات کی اس کے اوپر کوئی ریئیکشن آیا، لیکن ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ اگر ممکن ہوا تو کینیڈا کو امریکہ کی 52ویں ریاست بنایا جا سکتا ہے. تو اگر آپ سروے کریں تو کینیڈا کے لوگ چاہیں گے کہ اگر اس کو امریکہ کی ایک ریاست بنا دی جائے، لیکن بہرحال وہاں کے حکمران اس کو نہیں چاہتے اور خاص کر جو فرینچ جو طبقہ ہے، جو فرینچ ایریا ہے، وہ بھی نہیں چاہتی، جس کی وجہ سے اس پہ پیش رفت نہیں ہوئی. لیکن بحث مجموعی دونوں ممالک میں بہت زیادہ تعاون رہتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے مدد سے ہی چلتے ہیں اور امریکی ضروری جو اشیاء ہیں وہ کینیڈا جاتی ہیں اور کینیڈا کی جو اشیاء ہیں وہ امریکہ آتی ہیں. تو یہاں ان میں اس طرح کی کوئی پولیٹیکلی کوئی خاص تناؤ نہیں ہے. صرف اس حد تک تناؤ ہے کہ ایک ڈیموکریٹ اور ریپبلکنز کے درمیان جس طرح کی سوچ ہوتی ہے، سیم اسی طرح کی پارٹیاں ڈیموکریٹ اور ریپبلکن کینیڈا کے اندر ہیں اور وہاں کینیڈا کے اندر چونکہ ابھی تک ڈیموکریٹ ہے، یہاں پہ یہ ریپبلکن ہے، تو تھوڑا سا خیالات میں اختلافات ہیں. باقی کوئی ایسی خاص وہ نہیں ہے. باہمی تعاون ابھی ان کا جاری ہے، سرحدیں اسی طرح کھلی ہوئی ہے. کوئی خاص تناؤ والی کیفیت جو بات کر رہے ہیں جو ہم اپنے تناظر میں دیکھتے ہیں اس طرح کی کوئی صورت. اچھا، لیکن جب ظاہرہ جب ٹرمپ نے بات کی تھی کہ امریکہ کی 51ویں ریاست 51st اسٹیٹ بن جائے کینیڈا، تو اس پر بڑا شور ہوا تھا. اب امریکہ کی 50 ریاستیں ہیں، کوئی تقریباً 10 ملین اسکوائر کلومیٹر کا رقبہ ہے اس کا. تو امریکہ کی ترجیحات کون سے علاقے ہوں گے؟ کیا پورا امریکہ اس گولڈن ڈوم سے محفوظ بن جائے گا؟ اور ایک تو یہ بھی بتائیے گا اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ اس دفاعی نظام کی تنصیب میں چیلنجز کون کون سے سامنے ہوں گے؟ دیکھیے دفاعی نظام تو یہ تو خلائی نظام ہے نا، خلا کے اندر ہوں گے نا زیادہ تر سسٹم. تو سیٹلائٹ بیس سارا سسٹم ہوگا، تو وہ تو پوری دنیا کے لیے ہی ہوگا اور اس کے مطابق اپنی حکمت عملی تیار کرنا. یہاں پہ یہ دیکھیں پورا جو ڈویژن ہے یہ یونیفارم ڈویژن ہے. یہ جس طرح فوج میں لوگ یونیفارم پہن کے کام کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح یہاں پہ، حالانکہ یہاں کوئی بندوق اٹھائے نہیں گھوم رہا ہوتا، سائنس اور ٹیکنالوجی پہ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں اور یہ ٹیکنالوجی کی دنیا ہے. اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ روایتی جنگ کی صورتحال بدل چکی ہے. اب یہاں پہ ہزاروں میل دور بیٹھ کر کے آپ ڈرون کو کنٹرول کرتے ہیں اور دشمن ملک میں تباہی مچاتے ہیں. فزیکلی کسی کو جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ اب تو اس سے آگے بڑھ کر خلا
کے اندر جو آپ کا جو انسٹالیشن ہوگی وہ آپ کو پوری دنیا کی نگرانی کر رہی ہوں گی، اور اس کو یہاں سے بیٹھ کے امریکہ سے بیٹھ کے کنٹرول کیا جائے گا. پینٹاگون کی جہاں پہ دفاتر ہیں اور ڈیفنس ڈپارٹمنٹ کے جو جہاں دفاتر ہیں وہاں پہ بیٹھ کے لوگ اس کو کاروائی کر رہے ہوں گے، اور پوری دنیا اسی طرح کنٹرول میں رہے گی. بالکل. اچھا، اب یہ چونکہ گولڈن ڈوم بنانے کے پیچھے جو ہے بات کی گئی ہے چین اور روس کی، تو جب یہ اگر بن جاتا ہے تو پھر امریکہ کے جو تعلقات ہیں چین اور روس کے ساتھ ان پہ بھی تو تبدیلی آئے گی، اس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ تو ڈیفنس کے نام پہ کر رہے ہیں اور ہر ملک کو اپنے ڈیفنس کے لیے اختیار ہوتا ہے. چین میں اطلاعات تو ہیں یہ کہ چین کہیں اس سے زیادہ ایڈوانس چیزوں پہ کام پہلے ہی کر چکا ہے، وہ اپنے مطالبات اپنی جگہ پہ، لیکن وہ بھی اپنی یہ ریسرچ کو بہت تیزی سے آگے بڑھا رہا ہے. اور امریکہ کی یہ کوشش ہے کہ اس ہتھیار کے ذریعے سے دنیا پہ دوبارہ ایک بالادستی ہو. جب اس بالادستی کے لیے ضروری ہے کہ خلا میں بالادستی ہو. خلا کے اندر جو بالادستی حاصل ہوگی وہ قوم پھر، آپ کو یاد ہوگا کہ کسی زمانے میں بحر پہ، سمندر میں جن قوموں کی بالادستی حاصل ہوتی تھی وہ دنیا پہ حکمرانی کرتے تھے، لیکن اب دنیا بدل چکی ہے. اب خلا میں جس کی بالادستی ہوگی وہ دنیا پہ حکمرانی کرے گا. اور اب تو اسی طرح امریکہ جو ہے اپنی سپر پاور کی جو حیثیت ہے اس کو قائم رکھنے کے لیے، اپنی یہ بالادستی کو قائم رکھنے کے لیے اپنے ریسرچ کے اوپر میں اور اس پروگرام پہ پیسے خرچ کر رہا ہے. آل اباؤٹ پاور سر، آل اباؤٹ پاور. بالکل. اچھا، مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گولڈن ڈوم کا جو اعلان ہے اس کے بعد اسلحہ سازی کے ایک نئے دور کا آغاز ہو سکتا ہے. جی بالکل. ایک تو ظاہر ہے اس میں آپ سے روایتی اسلحے کے بجائے میزائل ٹیکنالوجی جو بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی، اس کے بجائے اب سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کے اوپر میں زیادہ کام ہونا شروع ہوگا. ظاہر ہے اس کے نتیجے میں چائنا بھی اس پہ کام کو اور بڑھائے گا، اپنے وسائل کو لگائے گا. چائنا کے پاس بھی وسائل کی کوئی کمی نہیں. بہت شکریہ ادا کریں گے.